ایک آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اللہ اکبر، کیا کہا؟ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ غور سے سنیں میرے بھائی، انسان اور پتھر ہیں، اس آگ سے جو دنیا سے 69 درجے زیادہ ہے، اس آگ سے بچاؤ۔ کس نے کہا؟ میرے رب نے کہا۔ کس سے کہلوایا؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہمیں بتایا، ہمیں کہلوایا، ہمیں سکھایا۔ اور یارو پیارو، اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر کے بتاؤ، سردی کا موسم ہے، ٹھٹرتی راتیں ہیں، لحاف اور رجائی کا موسم ہے، موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، راتیں بھی ہے، ہم جائیں گے اور سوئیں گے بھی کس میں؟ لحاف کے اندر، رجائی کے اندر۔ لحاف کے اندر روئی بھی ہے، روئی بڑی تیزی کے ساتھ جلتی ہے۔ اللہ والو بتاؤ، آپ کا کوئی بچہ ماچس لے کر کے صرف آپ کی رضائی میں گھس جائے، اللہ اکبر، کیا کریں گے؟ کوئی لائٹر لے کر کے رضائی میں صرف گھس جائے، ابھی اس نے جلایا نہیں ہے، صرف لے کر کے گھسا ہے، کیا ہوگا؟ فوراً مائنڈ میں امیجن ہو جائے گا، ارے آگ لگ جائے گی، بیٹا جل جائے گا، لحاف جل جائے گا، کمرہ جل جائے گا، نقصان ہو جائے گا، میرا بیٹا پورا جل جائے گا، بڑی تکلیف ہوگی۔ جلنے والا یہ دنیا میں پورا جہنم کے عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ میرے بھائی، ابھی جلا نہیں ہے، ابھی تکلیف نہیں پہنچی ہے، ابھی وہ صحیح طریقے سے جھلسا نہیں ہے، تھوڑی اس نے ماچس جلائی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، جب وہ آگ جس کے بارے میں یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور الحمدللہ حتی الیقین، عین الیقین اور علم الیقین سب کچھ ہے، اس کے بارے میں کتنے لوگوں نے میرے بھائی غور کیا ہے کہ اگر نیک اعمال کر کے نہیں گئے جہنم میں جلنا ہے۔ آپ کے بچے سے محبت ہے، دنیا میں جل جائے تکلیف ہوتی ہے، جہنم سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں؟ خود بچ رہے ہو، یہ محبت ہوئی؟ خود بچ رہے ہو، یہ محبت ہوئی؟ خود نماز پڑھ رہے ہو، یہ محبت ہوئی؟ خود نیک بن رہے ہو، یہ محبت ہوئی؟ خود متقی و پرہیزگار ہو، یہ محبت ہوئی؟ خود قرآن سیکھ رہے ہو، سیکھے ہوئے، یہ محبت ہوئی؟ بچوں کو نہ سکھاؤ میرے بھائی، یہ محبت نہیں ہوتی ہے، محبت ادھوری ہے۔ محبت پوری مکمل تب ہوگی، پائے تکمیل تک محبت تب پہنچے گی جو چیز خود کر رہا ہے وہ اپنے بچے کو سکھا، اپنے بچے کو بتا۔ کب بتائے گا؟ جب تیرے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، جب تیرے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، تیری بیوی نیک ہوگی، دیندار ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی، تو وہ جا کر کے تربیت کرے گی۔ تنکح المرأۃ، جو 4 چیزیں اس میں نا، اس میں ایک چیز ہے فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ یارو آج جو بچے بگڑتے ہیں نا، آج جو بچے ماں باپ کو بڑے ہو کر کے گالیاں بکتے ہیں نا، جو الٹی سیدھی زبان استعمال کرتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن میں تم نے بچے کو کیا سکھایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں اپنی اولاد کے لیے جب ان کی اولاد بگڑ جائے میرے بھائی تو میرے بھائی بڑے پریشان ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بڑے پریشان ہوتے ہیں، رب کی قسم روتا ہوا دیکھا ہے، بلکتا ہوا دیکھا ہے۔ آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، بچی کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی تھی نا۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ ایک لڑکی ہے ایک غیر مسلم لڑکے سے پولیس اسٹیشن میں جا کر کے شادی کر رہی، باپ بھیک مانگ رہا ہے، اس نے اپنی پگڑی نکال کر کے رکھ دی، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، چلو گھر چلو، میرے ساتھ چلو، جو تو کہے گی وہ کروں گا، بیٹا بس یہاں پر تو شادی مت کر۔ بیٹی نے کیا کہا؟ کہا نہیں ابا جان، میں اسی کے ساتھ رہوں گی، اسی کے ساتھ جیوں گی، اسی کے ساتھ مروں گی۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ بچپن سے اس کی تربیت نہیں کی گئی۔ یاد رکھنا، زیادہ پیار بچے کو بگاڑتا ہے اور زیادہ سختی بھی بچے کو بگاڑتی ہے۔ اعتدال پسندی اختیار کیجئے، معتدل راستہ اختیار کیجئے، زیادہ پیار بھی مت کیجئے۔ بچے نے کہا میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، زندگی بھر تک اس کی بات مانتے رہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا مارے، اس کو کیا مارے، اتنا چھوٹا ہے کیا مارے۔
یہ چھوٹا چھوٹا جو ہوتا ہے بھائی، ہر بچہ بھلے جوان بھی ہو جائے نا، وہ ماں باپ کی نظر میں چھوٹا ہی ہوتا ہے، یاد رکھنا، ماں باپ کی نظر میں چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وقت رہتے ہوئے بچے کو نہیں سمجھایا، رب کی قسم یاد رکھنا، رب کی قسم یاد رکھنا، خون کے آنسو نکالنے پر یہ بچی، یہ بیٹی، یہ لڑکا، یہ جو بھی ہے، آپ کی اولاد آپ کو مجبور کر دے گی، یاد رکھنا میرے بھائی۔ اسی لیے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یہ مال اور اولاد، یہ بیوی بچے تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، ایک جگہ فرمایا یہ تمہارے لیے مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے، اور ایک جگہ فرمایا یہ مال اور اولاد، بیوی اور بچے تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اگر ہم نے صحیح طریقے سے ان کی تربیت کر دی تو ہمارے مرنے کے بعد یہ اولاد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے مرنے کے بعد ان کی اولاد نماز جنازہ بھی کی دعا بھی یاد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کا اس کو ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ اسی میں سے ایک چیز میرے بھائی، او ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک اولاد ہے جس کے مرنے کے بعد اس کے لیے، اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد دعا نہ کر سکے۔ تمہارے مرنے کے بعد میرے بھائی اگر تمہارا بچہ شراب پیے گا تو آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بچہ چوری کرے گا، ڈکیتی ڈالے گا، ڈاکہ ڈالے گا، ڈاکہ زنی کرے گا، گناہ کے کام کرے گا، میرے بھائیوں اللہ کی قسم آپ کے مرنے کے بعد اگر یہ سارے کام کرے گا، یہ سارے آپ کے گناہ جاریہ لکھ دیے جائیں گے۔ وہی بچہ اگر مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اللہ کے پیارے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد اس کے درجات کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے اللہ آخر میرا درجہ کیوں بڑھا دیا گیا ہے، میرے گناہوں کو بلند کیوں کر دیا گیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں استغفارک و ولدک، اس لیے کہ تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ سمجھے میرے بھائی؟ تو یاد رکھنا یہ بچے آپ کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نعمت سے نوازا ہے، تو ان کی گھر سے تربیت کرو انشاءاللہ۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو ان کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ جب ہم اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول بنائیں گے۔ جب ہم اپنے گھر کے اندر کوئی بچہ گالی دے رہا ہے اس کو کیا کریں گے؟ اچھا باپ خود گالی دیتا ہے، بچے کو کیا سکھائے گا؟ باپ کو کون سکھائے گا؟ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، ابھی 2 سال تک کیچ کر رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، زبان درازی کی جا رہی ہے، ادھر ماں بلند آواز سے بول رہی ہے، تیز و ترار زبان والی گھر میں لایا ہے، زیادہ مرچ کھانے والی لایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی زبان کیسے رکے گی؟ نہ ہی اچھا دیکھے گی، نہ برا دیکھے گی، نہ لوگ دیکھے گی، نہ عزت و احترام کرے گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں بچہ کیچ کر رہا ہے، آگے چل کر کے بچہ وہی ساری چیزیں پیش کر دے گا آپ کے سامنے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، یہ بچوں کی تربیت بچپن سے کرو گے تو یاد رکھنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کس نے کی تھی یارو؟ وہ ایک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت تھی، کیسی تربیت کی تھی میرے بھائیوں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ میرے پیارے حبیب نے کیا کہا تھا؟ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ تو اپنے آپ کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بچا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اے میری لخت جگر، اے میری نور زر، یاد رکھنا کل قیامت کے دن تیرا باپ یہ نبی، یہ رسول، یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا جس کو خطاب دیا گیا ہے، بیٹا تیرا باپ کل قیامت کے دن تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی بیٹی کو کہا۔ پھر ہمارے بچے میرے بھائی، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم تو قرآن ہی نہیں کھولتے، یاد رکھو تمہارے بچے قرآن تبھی پڑھیں گے جب تم خود قرآن پڑھو گے، جب تم اچھی باتیں کرو گے تمہارے بچے بھی اچھی باتیں کریں گے، جب تم
کتا اور بندر اور یہ گدھے اور یہ گیدڑ ان ککر وغیرہ کا بچوں کے دل و دماغ کے اندر ڈر ڈالو گے نا تو یاد رکھنا اللہ سبحانہ و تعالی حاکموں ایسے ہی حاکموں کو تمہارے پر مسلط کرے گا. بیٹا سو جاؤ, تھوڑا سا بچہ رویا فوراً بیٹا سو جا, ککر آ رہا ہے, کتا آ رہا ہے, آئے اللہ اکبر, بلی آ رہی ہے, اللہ اکبر, استغفر اللہ. یار افسوس ہے کہ ایک ماں ہے, اس کو چاہیے تھا اللہ کو, اس کو بچہ رو رہا ہے تو اس کو اچھی باتیں بتائے, اللہ کے بارے میں بتائے, بیٹا رو مت, اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, یہ ساری چیزیں ڈالو. اللہ تعالیٰ اگر تم چپ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. بچپن سے بچے کے دل و دماغ کے اندر یہ چیزیں ڈالی جائے, بیٹا رو مت, صبح کو اللہ تعالیٰ تمہیں چاکلیٹ دے گا, یہ ساری چیزیں دے گا. اے بچے کے ہاتھ میں صبح کو لا کر کے چاکلیٹ دے دو, انشاءاللہ بچہ چپ جائے گا. اب کتے کا ڈر جب بچے کے دل و دماغ کے اندر ڈالا ہے تو حکومتوں کا ڈر اس کے دل کے اندر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ رہے گا نا, رہے گا. وہ ڈرے گا, ارے فلاں کی حکومت آ گئی, فلاں کی سرکار آ گئی. یارو نہیں, بچپن سے ہی بچے کو اچھی چیز سکھاؤ, بچہ بڑی جلدی سے کیچ کرتا ہے. میری بچی ہے, میں دیکھتا ہوں الحمدللہ بھی تقریباً 29واں مہینہ چل رہا ہے, میں خود اس کو سکھاتا ہوں, دیکھتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ کیچ کرتی ہے. باہر سے کبھی کبھار ایک مرتبہ بات ختم کرتا ہوں, ایک مرتبہ باہر سے سیکھ کے آئی تھی بچوں کے ساتھ میں, تو وہ کلی کر رہی تھی, میں بیٹھا ہوا تو اس نے کلی کر دی, تو میں نے اس کو سمجھایا, نہیں مانی. پھر دوسری مرتبہ سمجھایا, نہیں مانی. تیسری مرتبہ میں نے اس کو ایک پیٹھ میں ہلکا سا ایسی دے دیا. الحمدللہ وہ دنیں تقریباً 2 مہینے ہو رہے ہیں, ابھی تک اس نے کلی نہیں کیا. اب میں اس کو الحمدللہ جو چیزیں سکھاتا ہوں, الحمدللہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, اے سورہ فاتحہ الحمدللہ یاد ہوگی اس کے, قل هو اللہ, سونے کی دعا الحمدللہ بڑے ہی صاف و شفاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے. تو وہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اب آپ بھی اگر اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیں گے انشاءاللہ یاد کرے گی. اس کو کہہ دو بیٹا, اپنا ٹارگیٹ بنا لو کہ 2 دن میں ہمیں یہ دعا سکھانی ہے. بچہ جس طریقے سے بچپن سے پروان چڑھتا جائے گا, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا, اور آگے چل کر کے یہی بچہ آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا. ورنہ یاد رکھنا میرے بھائی, ورنہ یاد رکھنا کل کو جوتے چپل کھانے اور گھر سے نکلنے کے لیے آپ لوگ میرے بھائی تیار رہو. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بھائی, اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو اولاد جیسی اللہ تو نے نعمت سے نوازا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ و تعالی جس طریقے سے, جس مقصد سے یہ پروگرام کو سجایا گیا ہے, رچایا گیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی اور جن انتظامیہ نے اس کے لیے, جن کی اس پروگرام کے پیچھے جن کی محنتیں ہیں, بڑی قد و کاوشیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر مدرسہ حقانیہ نا, مدرسہ حقانیہ مرکز حدیث ماشاءاللہ, یہ لوگ ہفتہ واری ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں اشتہارات آتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے, یہ سب یہ صدقہ جاریہ. اچھا ایک چیز لاسٹ بات ختم کرتا ہوں بس 1 منٹ کے اندر, 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اکرام الدین سلفی, الحمدللہ آپ ان کو پہچانتے ہیں. مولانا محی الدین بیٹھے ہوئے, آپ پہچانتے ہیں. شیخ حفاظت اللہ سلفی بیٹھے ہوئے, آپ پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں پہچانتے میرے بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت کی گئی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ان کے والد کو پہچانتے ہیں؟ ابھی ہاتھ اٹھائیں گے, بہت کم لوگ, ہے کہ نہیں؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ تربیت ان کی گئی الحمدللہ, اور یہ اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پہنچایا ہے, اس لیے آپ ان کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. تو پتہ چلا, میں نے کہا تھا شروع میں ایک مثال دی تھی, الطیر مربع غالن, کہ پرندے کی تربیت کر دی جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو سوچے جب انسان کی تربیت کر دی جائے تو ان کا مقام مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے. یہاں پر صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر ہر پروگرام میں شریک ہونے والے شیخ محی الدین اور شیخ حفاظت اللہ سلفی, یہ تو الحمدللہ پورے ہندوستان کا چکر لگاتے رہتے ہیں. ان کی تربیت اس طریقے سے کی گئی میرے بھائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیا اور ہماری ملاقات بھی ہو گئی. انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں کی جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خاص کر کے, چلیے جو کہہ دیتے ہیں, جو خاص جو امام صاحب ماشاءاللہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں ماشاءاللہ بچوں کے پیچھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کو بھی سدا سلامت رکھ اور ان کو خوش خرم رکھ. اللہ تعالیٰ تمام گاؤں والوں کو امام صاحب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یہ دعا ٹھیک ہے نا؟ آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. جزائیت شیخ ضیاء الحق بخاری رحمہ اللہ, یہ دور سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے قریب بھی رہتے ہیں.
اور شیخ اولاد کی تربیت کے تعلق سے بتا رہے تھے. واقعی میں ہم سب پر ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں.